حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اور شافی بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر پوری طرح اور ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو۔ تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا الہ اور رب مان کر اپنے کو بس اس کا بندہ بنا دو، پھر اس ایمان اور عبدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنا لو، بس یہی کافی ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ان دو لفظوں میں اسلام کا پورا خلاصہ آ گیا۔ ایمان باللہ اور اس پر استقامت ہی اسلام کی اصل غرض ہے اور اسلام کی روح ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب تو کتاب کے بالکل شروع میں حدیث جبرائیل کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے، اور استقامت کے معنی بغیر کسی کمی، بغیر کسی افراط و تفریط، بغیر کسی کجی اور انحراف کے اللہ کی مقرر کی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہنا اور ہمیشہ اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتے رہنا۔ گویا تمام اوامر اور نواہی اور تمام احکام خداوندی کے صحیح اور مکمل اور دائمی اتباع کا نام استقامت ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوں کے لیے اس سے آگے کوئی مقام نہیں، اس لیے بعض اکابر فرماتے ہیں، الاستقامت خیر من الف کرامہ، استقامت ہزاروں کرامتوں سے بہتر اور بالاتر ہے۔ تو بہرحال استقامت وہ چیز ہے کہ اس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق کے لینے کی ضرورت نہیں رہتی، وہی انسان کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ انسان کی سعادت اور فلاح کو ایمان باللہ اور استقامت کے ساتھ ہی وابستہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، 26واں پارہ، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں، پھر اس پر وہ استقامت کے ساتھ جمے رہے، تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں، نہ ان کو رنج و غم ہوگا۔ وہ سب جنتی ہیں، اپنے اعمال کے بدلے میں وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ سنت کو اگر ہم کتاب کی طرف لوٹائیں، اس کے اصول پر یہ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان ابن عبداللہ کو یہ جواب شاید اسی آیت کی روشنی میں دیا ہوگا۔ اللہ پاک دوستو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہر قسم کی ایسی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت کرے جس کی وجہ سے آدمی مذہب سے اللہ اس کو محروم کر دے۔ ایسے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔